نوکر مبارکباد دینے جائیں تو سردار خالی نہیں بھیجتے. کوشش کیا کرو انہی راتوں میں مانگا. جب آل محمد کے گھرانے میں خوشی ہو تو خوش ہونا عبادت ہے. ممبر پہ ہوں، بڑے مقدس ممبر پہ ہوں، بہت مقدس زیارت ہے میرے سامنے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا. ان راتوں میں فضیلتیں آل محمد کی سننے کے بعد آپ کے چہروں پہ آیا ہوا ہلکا سا تبسم ہو سکتا ہے نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھا جائے. دعا فرمائیے گا. اللہ آپ کو زندگی سلامتی. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں چہرے پہ آیا ہوا ہلکا سا تبسم نامہ اعمال میں سب سے نمایاں لکھا نظر آ جائے. دعائیں بھی ان راتوں میں زیادہ قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں. یہ مراد والی راتیں ہیں. ان کا نام مرادوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کو بیدار ہونے میں 5-10 منٹ لگتے ہیں. مجھے پتا ہے میں کئی عرصے سے یہ یہاں پہ نوکری دے رہا ہوں. خالق کونین آپ کو سلامت رکھے. آپ کو جگانے میں کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں، پھر پڑھنے میں، پھر خود کو بیدار کرنے میں 10 منٹ اور لگ جاتے ہیں. اس لیے 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو زندگی سلامت رکھے. امام زمانہ سلامت رکھے. بکاری بخشش تمہیں اسی در کے تمسک میں ملے گی. آ جاؤ، یہ ہے محفل سردار جنت. وہی جنت بھی جہاں آئے تبرک میں ملے گی. کنڈا کھول کے ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس نے مولا حسن کو سلام نہ کیا انکار ولایت لکھا جائے گا. بولو بولو حسین ثقیلہ. اگلے سال تجھے پڑھنا. پہلا فکرہ میں کہہ رہا ہوں جشن ہے. دل میں اتر گیا تو جشن ہو جائے. مجھے یاد ہے میں نے والد گرامی کی زبانی یہ فکرہ سنا تھا اور پتہ نہیں داد کہاں تک گئی. بڑے لوگ، بڑی ہستیاں، بڑی باتیں مختصر الفاظ میں بہت بڑے مضامین بیان کرنے والے لوگ. 20 سال ہو گئے مجھے نوکری میں. میں نے اب جرت کی ہے اپنے والد گرامی کے کلام کو پڑھنے کی. 20 سال میں نے وہ کلام پڑھنے کی جرت ہی نہیں کی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا، جو ان پہ نازل ہوا تھا. وہ اتنا بلند اعلیٰ و عرفہ کلام تھا کہ مجھے 20 سال لگ گئے میرے شعور کو پختہ ہونے میں. اب میں نے کوشش کی ہے کہ اسے پڑھا جائے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے. پہلا فکرہ ہے. ہو سکتا ہے اسی پہ جشن ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی پہ ہاتھ بلند ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی پہ چہرے پہ رونق میں اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی پہ نعرہ بلند ہو جائے. جو بھی آئینے کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. دے رہا ہوں شہزادہ سبز قبا کا. میں نے ہمیشہ تہذیب سے نوکری دی. التجا کر رہا ہوں فکرہ سمجھیے گا، سمجھ کے بولیے. جو آئینے کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. آئینہ جس کی زیارت کو ترسے اسے حسن کہتے ہیں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو میں شروع کروں. بسم اللہ. بڑی مہربانی ہے. کتھا پڑھتا ہوں. حکم بڑے
زیادہ ہیں، بہت زیادہ حکم ہے، مولا کی قسم کہ جی یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ سکندر بھائی کے بھی بڑے احکامات ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کروں گا تھوڑے بہت پورے ہو جائیں۔ پچھلے دنوں کچھ نظمیں پڑھی جشنوں پہ، ان کے بھی احکامات تھے، کچھ حکم اور بھی تھے، کچھ فکروں کے بھی حکم تھے، یہ فکرہ پڑھ دیجئے گا، وہ فکرہ پڑھ دیجئے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں جتنا پڑھ سکوں، چکے مجھے وقت کا بھی احساس ہے۔ پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے۔ یہ آپ کا نمداد دیکھیں بھائی جان، کیونکہ آپ سب سے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کو ویسے پھر قلم پر ہر طرف سے، سکندر بھائی توجہ چاہتے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے، یہ محنت قبول کرے۔ پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات۔ دوسرے مصرے پہ اندازہ ہوگا کون کتنی توجہ میں، مجھے معلوم ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، موچی دروازہ ہے، یہاں پر پڑھنے والے کا بھی حوصلہ ہوتا ہے، یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بولتے قرآن کی میری زبان پہ بات ہے۔ اب چوتھے مصرے پہ حضور، چوتھے مصرے پہ یہ سارا مجمع ماشاءاللہ آپ کا یہاں اتنا متوجہ ہو کہ مجھے سن لینا، یہ بڑی بات۔ پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات، بولتے قرآن کی میری زبان پہ بات ہے۔ یہ زلیخا تخیل نے کہا مجھ سے عقیل، حسن یوسف تو حسن کے حسن کی خیرات۔ کوئی بیدار بیٹھا ہو تو بولے تیری زندگی ہو، امام زمانہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، اٹھتے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، امام آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جیئے شکر ہے آپ نے سمجھ لیا، میں بڑے گھبرایا ہوئے مصرے پڑھ رہا۔ یہ زلیخا ہے، پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات، بولتے قرآن کی میری زبان پہ بات۔ یہ زلیخا تخیل نے کہا مجھ سے عقیل، حسن یوسف تو حسن کے حسن کی۔ میں 4 سطریں پڑھتا ہوں، دل مطمئن نہیں ہوا، داد آپ نے بڑی دی ہے، دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگلی 4 سطریں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ داد مل جائے تو دل بن جائے پڑھنے کے لیے۔ دنیا جو بھی کہتی رہے، ہمارے جو عقائد ہیں ہم ان پہ قائم۔ کمزور ترین فکرہ ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ امام حسن مجتبیٰ کو نقل کفر نباشد کہ جی اقتدار کے لیے کچھ سلسلہ کرنا پڑا۔ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بڑے بہتر جانتے ہیں۔ 4 سطریں دل میں اتر گئی تو اگلے سال تک یاد ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھ کے آپ کے چہرے پر دل مچل رہا ہے مصرع پڑھنے کے لیے، قوت پرواز ہوتی تو پرواز کر کے پڑھتا۔ فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر نہیں ہے، تمہیں واسطہ دے رہا ہوں حسن مجتبیٰ کا، واسطہ ہے تمہیں۔ وہ نوجوان بیٹھے ہوئے، میں بہت بڑی بات 4 مصروں میں کرنے جا رہا ہوں۔ فرزند بوتراب کے، فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر، دنیا حسن کے نقش کفے پا کی دھول ہے۔ نہیں بولا، مولا کی قسم نہیں آیا جس نے ڈال دی۔ مصرع اچھا لگے تو بولا کرو تاکہ آگے پڑھنے کو جی چاہے تمہاری زندگی ہو۔ چوتھے مصرع میں فیصلہ ہو، چوتھے مصرع میں میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ کی زیارت میرے سامنے ہے، یہ منبر پہ دونوں ہاتھ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی۔ فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر، دنیا حسن کے نقشے، بھائیان بات سنیے گا، دنیا حسن کے نقشے کفے پا کی دھول ہے، مسند ہو جس کی دوش پیمبر کا آسمان، اس کے لیے زمین کی حکومت فضول ہے۔
اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. میں بسم اللہ کروں. بڑی مہربانی. حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا اور جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والے سے قلم کی نوک سے لفظ امیر ایک بار پھر پڑھو. بہت اچھا. پھر پڑھو. حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا اور جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. ارے علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والے سے قلم کی نوک سے لفظ امیر مولا کی قسم دل جیت لیا. میں بسم اللہ. نہیں اب میں پیچھے رہ گیا. ظاہری بات ہے بھائی بہت اچھی ہے. اگر میں اسے متصل کر لوں اسی روبائی کو پھر میرا حق بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا. لڑے نصیب سے, لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے. نہ بولنا دل نہ بولے نہیں بولنا. میں متصل کر رہا ہوں بات کو مولا کی قسم. لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے, الجھتے خواب کی تعبیر مانگنے والے. وہ حسب و نا کا عقیدہ کہاں پہ چھوڑ آئے, حسن کے ہاتھ کی تحریر مانگنے. اب روک نہیں سکتا ہوں کیا کروں. اب رکا نہیں جا رہا. ماحول ہی آپ نے ایسا بنا ورنہ ہو سکتا ہے یہ ماحول اگے آ جاؤ. میں کہڑا تھوڑے کوئی نام لینا. لڑے نصیب سے. پھر پڑھے. اللہ آپ کی نسلوں کا آباد. لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے, اس کے خواب کی تعبیر مانگنے والے. وہ حسب و نا کا عقیدہ کہاں پہ چھوڑا. حسن کے ہاتھ کی اب رکا نہیں جا رہا. مولا کی قسم داد آپ نے اتنی دے دی دل سیراب ہے. اس داد کو بھول جائیے تو پھر میں قطع پڑھتا ہوں. اور تقریباً 4 سال 5 سال بعد یہ مصرے پڑھ رہا ہوں. نہ پڑھتا اگر یہ ماحول نہ بنا. یہ جسے آپ معاہدہ کہتے ہیں یا صلح نامہ کہتے ہیں, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. کچھ بھائی نے کر دی, کچھ میں کر رہا ہوں. اللہ تمہیں زندگی سلام. یہ صلح نامہ کیا ہے, یہ معاہدہ کیا ہے. دنیا کہتی ہے نا کہ امام نے صلح کیوں کر لی اور بادشاہ نے پھر جنگ کیوں کی. نہ تو امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی. شہید علامہ ناصر عباس قبلہ و کعبہ کا فکرہ ہے, یاد آ گیا ہے. ان کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے پڑھا. وہ فرماتے تھے 3 فکرے غلط بولے جاتے ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت. پہلا فکرہ امام حسن نے صلح کی, بالکل غلط ہے. صحیح فکرہ ہے امام حسن سے صلح کی گئی.
تھوڑا بیدار رہو، جشن والا ماحول ہوگا تو پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ. پہلا فکرہ، امام حسن نے صلح کی غلط. امام حسن مجتبی سے، فرزند بوتراب سے، فرزند سیدہ سے، امام برحق سے صلح کی گئی. دوسرا فکرہ، امام حسین نے جنگ کی غلط. امام حسین سے جنگ کی گئی، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ جاگیر امام کی خریدی ہوئی تھی جہاں ظالموں نے حملہ کیا. اگر کوئی گھر پہ حملہ کرے تو جنگ کا آغاز وہ کرتا ہے. اب تک آپ تسلی سے بولے، آگے داد نہ ملی تو پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا. پہلا فکرہ، امام حسن سے صلح کی گئی. دوسرا فکرہ، امام حسین سے جنگ کی گئی. تیسرا فکرہ معرفت سے لبریز ہے. دنیا کہتی ہے شیعوں کے گھروں پر علم ہوتا ہے، غلط ہے. شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا، علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا. تم جیو، تم سلامت ہو، آباد و شاد. میں بسم اللہ کرنا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ آباد رہے. چلو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، کوئی نہ کوئی ثواب تو مجھے مل گیا. میں بسم اللہ کرا کوئی انج داد دینا چاہے اللہ. بیٹا آپ نے دے، آپ مطمئن. کوئی اور اگر ایسے داد دینا چاہے، اس کے سامنے آگے پھنس گئے. کوئی اگر ایسے داد دے، خالق آپ کے رزق میں اضافہ کرنا. جشن ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ 4 سطریں میں نہ پڑھتا اگر مجبوری نہ بنتا. میں پھر پڑھتا. امام زمانہ آپ کو سلامت ہے. شیعوں کے گھروں پر علم نہیں ہوتا. میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، یہ خالصتاً میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، عقیدہ ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں علم دیکھ کے تو پرابلم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ محلوں میں ہوتے ہیں، بستیوں میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، آج تک سمجھ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہوا کس صدقے میں چل رہی ہے، اور سانسیں بھی ہوا کے توسل سے چل رہی ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، فکرہ میرا اپنا ہے، ضائع کر دو تمہاری مرضی ہے. چھوٹا سا آدمی ہو، دکھ نہیں ہوگا. کسی چلے بڑے آدمی کا ہوتا تو دکھ ہوتا، دکھ لے کے جاتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگ علم کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں. جو علم کو دیکھ کے رستہ تبدیل کرے، سمجھو اسے جہنم جانے کی بڑی جلدی. شاد رکھتے حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت و آباد و شاد رکھتے. آپ جیئے بھائی. مجھے بس یاد آ گیا ایک فکرہ، میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے موجود دروازہ میں نہ پڑھا ہو تو آج پڑھ. رٹی رٹائی مجلس تو کبھی پڑھی نہیں، نہ رٹا رٹایا مضمون پڑھا. جیسے آپ پڑھواتے ہیں پھر ویسے پڑھنا. آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں اس فکرے پر. آپ سے دعا لوں گا، آپ سے دعا لوں گا. خالق آپ کو سلامت رکھے. نبی شاہ آپ سے دعا لوں گا. سکندر بھائی، فرحان بھائی، فکرہ میرے قد سے بڑا ہے. یوم یہ دنیا ہم سے سوال بھی کرتی ہے اور میں نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ جی آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں. حضور توجہ کیجئے گا، پھر نگاہ آپ پڑھیں. آپ جی گھڑ کے باتیں بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. یہ آپ کی من گھڑت بات ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم گھڑ کے باتیں کریں؟ ایمان سے بتائیے کیا داد دینے کے لیے گھڑے؟ جو ہسٹری ہے وہی پڑھیے. یہ ذکر پاک ہے اور یہ اس پہ میرا ہاتھ ہے. جو پڑھ رہا ہوں حق یہی ہے. پتہ نہیں آپ بولیں نہ بولیں، سوچ میں پڑ جائیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن بولیں گے تو دیواریں بھی بولیں گے. عالم یہ فکر سنیے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کی من گھڑت بات ہے، کیوں اجازت نہیں دی بادشاہ حسین نے لڑنے کی مولا عباس کو؟ میں نے 4 سطریں پڑھی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا
صبر نے ظلم کو مٹا دیا. صبر نے، آپ کی توجہ مولا کی قسم قابل رشک، صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا. وہ نہیں آیا جو نہیں بولا وہ سمجھ میں آیا ہی نہیں. ابھی جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا اس کا مقدر ہے. جشن میں بولنے کے آداب ہوتے ہیں، اگر آپ کی جانتے کون جانتا؟ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے جی، آپ جیے، نسلیں آباد رہے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. سلام ہے جی. بہت شکریہ. مجھے بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ متصل کر رہا ہوں اس شعر سے. بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت. میں نے انہیں ٹیلی فون کر کے دعوت بھی دی، دعا بھی دی. میں نے کہا جی بہت ہی مختلف مضمون تھا جو آپ نے فضائل میں ڈھال دیا. انہوں نے لکھا کہ جب مولا ابوالفضل العباس بادشاہ حسین سے اجازت مانگنے آئے کہ مولا مجھے میدان بھیجے، تو بادشاہ نے فرمایا کیوں بھیجوں؟ تو ابوالفضل العباس نے فرمایا مولا لڑنے. امام حسین نے کہا کن سے؟ موچی دروازہ لاہور میں پڑھ رہا ہوں. کن سے؟ لشکر سے. کس لشکر سے؟ اور میں علی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا فرزند ہوں، بتاؤں لشکر کو لڑا کیسے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو جانتے ہو، تمہیں میں ان سے لڑنے بھیجوں تو مولا مجھے نہیں لڑنے دینا؟ فرمایا نہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. تھوڑا بیدار ہو جائے تو میں اللہ آپ کا آباد ہو سکتا تیری زندگی میں. امام زمانہ آپ کو شکریہ رکھا. حق ادا ہو گیا جی، حق ادا ہو گیا. نہیں اب مجبوری بن گئی، اب ایک فکرہ پڑھوں گا. حالہ میں دعا کیجیے گا میرے حق میں، یہ فکرہ ہو سکتا ہے میں نے اس سے پہلے یہاں نہ پڑھا. عالم الست میں آواز پروردگار حسین جی پروردگار. فکر بڑے قیمتی ہیں. جب آپ مجھے بچانے جائیں گے، میں پڑھ بھی گیا آپ سوچ لیں. فرحان بھائی توجہ. جب آپ مجھے بچانے جائیں گے، پھر سنو. جب آپ مجھے بچانے جائیں گے ساتھ کون کون ہوگا؟ فکرہ دل میں اتر گیا تو اگلے سال تک نشہ رہے گا فکرہ. پروردگار تو جانتا ہے جب جاؤں گا تو ظاہر ہے میرا خاندان میرے ساتھ ہوگا، بھائی ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، بیٹے ہوں گے. اچھا جو جائیں گے کون کون ہوگا؟ علی اکبر ہوگا، شہزادہ قاسم ہوگا، اون محمد ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے، ابوالفضل العباس. اچھا حسین جب آپ مجھے بچانے جائیں گے آپ کے ساتھ یہ ہوں گے تو یہ لڑیں گے. پروردگار اگر جنگ ہوئی تو ظاہر ہے میں لڑیں گے، سب لڑیں گے. ظاہر ہے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، لڑیں گے. اکبر لڑیں گے، قاسم لڑیں گے. فکر سنیے گا مولا کا واسطہ، جشن ہو جائے گا اس فکر. اچھا عباس لڑیں گے جی پروردگار بھائی ہے لڑے گا. حسین سب کو لڑنے دینا مگر عباس کو نہیں لڑنے دینا. بار الہ وجہ کیا ہے؟ آواز کردگار ہے کیونکہ ہم اپنی قوت کو جانتے ہیں. عقیدہ کمزور ہوگا جو نہیں بولا، کسی سوچ میں ہوگا جو بدلاؤ نہیں بولا، جسے اقبال اللہ کا مطلب پتہ نہیں اس نے کیا بولنا. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے. چلے دل ٹھنڈا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، ویسے دل ٹھنڈا نہیں ہوا. معافی کے ساتھ
ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں. یہاں پتھر رکھے اگر وہ بولے تو معجزہ ہے، ورنہ آپ کی مرضی جیسے بھی سنے. 9 محرم فضائل کا وہ معراج پڑھ رہا ہوں تو دل پہ نقش ہو گئی تو اگلے سال تک یاد رہیں گی. 9 محرم میدان کربلا، ایک صحابی نے امام حسین کے قدم مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا. یہ سارا مجمع کل تک اٹھ کے داد دے فکرے کی قیمت نہیں، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا. رحمت للعالمین کے بیٹے پہ جلالہ میں سرخی آئی. پھر میں انہیں جا کے بتا دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں. تم جیو، تم سلامت ہو، حق ادا کر دیا گیا. تسا آپ ہی مکے پہ ہو تو جواب کیا آنے؟ ہم نہیں نعرہ لگائیں گے تو کیا ابو سفیان کی اولادیں نعرہ لگائیں گے؟ ہمارا حق ہے پوری قوت کے ساتھ نعرہ لگائیں. جو لوگ نعرہ نہیں لگا سکتے وہ سرکار میثم سے زبان ادھاری مانگ لے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو اشارہ سمجھے. کوئی نعروں کا سردار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تلوار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لنگا بول نعرہ حیدری، لنگا بول نعرہ حیدری. نعرہ لوہرے کے معنی دسنا آپ پہ پوچھنا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے. اب وہ 4 سطریں پڑھتا ہوں، اس کے لیے آپ کو روک دیا تھا. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے ہوئے تھے، میں کہاں پہنچا ہوا تھا، آپ کہاں پہنچ گئے، میں کہاں پہنچ گیا. چلو جنہیں یاد ہے ان کو سنا دیں. انہیں جا کے کہہ دو ہم نے بھائی اگر اس طرح داد نہ دے تو اگلا فکر نہ پڑتا. جلال آ گیا، بادشاہ حسین، عباس جی آ گیا، جاؤ ان سے بات کرو. اب جو لہجہ ہی نہیں سمجھتا اس نے کیا سمجھا؟ لڑنے کا نہیں کہا، جنگ کا نہیں کہا، جاؤ ان سے بات کرو. صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کو فرزند مصطفیٰ حکمن کہہ رہے ہیں. جو لفظ ہی نہیں پہچانتا اس نے کیا پہچاننا؟ جاؤ ان سے بات کرو. یہ مولا کی قسم، یہ بھائی اگر مجھے داد اس طرح نہ دے تو میں یہ فکر نہ پڑا. اشعل نامی رہبار پر علمدار حسینی سوار ہوا. اشعل کا قد ہاشمیوں کے جتنے بھی رہبار تھے سب سے بلند اشعل، اور بادشاہ حضرت عباس کا قد ہاشمیوں میں سب سے بلند. اشعل نامی رہبار پر علمدار حسینی سوار. رہبار چلتے 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 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے آتے. عین اللہ کے بیٹے نے ایک ہی نظر میں 9 لاکھ کو سمیٹا. یار پتہ نہیں کہاں بیٹھا. عین اللہ کے بیٹے نے پہلی نظر میں 9 لاکھ کو نظروں میں سمیٹا. 9 لاکھ کے چہرے اتر گئے. حضرت عباس کی آنکھوں میں جلال ہی ایسا تھا.
مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں جشن امام حسن مجتبیٰ میں مصلی پر بھی فکرہ یاد آیا تو آپ کے دل سے حکیم محسن کے لیے دعا نکلے گی. 9 لاکھ کو پہلی نگاہ میں اس انداز سے دیکھا کہ 9 لاکھ کے چہروں پر موت کی زردی چھا گئی. تب پہلا فکرہ ابوالفضل عباس نے فرمایا میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں. اب وہ بھی آیا ہے تو نہیں بولا. ہاتھوں کو محتاج نہ آپ جیئے، آپ سلامت دعا کیجئے گا. معراج ہے، مبتت کی معراج ہے. میں ایک رات کی سانسیں چہرے پاڑ رہا ہوں. آپ کسی چہرے پر کوئی سبق یا نشان نہ. میں ایک رات کی سانسیں اپنے کریم سردار کے کرم کی تمہیں ادھار دینے آیا. 9 لاکھ میں سے چھپی ہوئی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی، ہچکچاتی ہوئی، رکتی ہوئی ایک ہلکی سی آواز ہوئی. ہم 9 لاکھ ہیں، آپ اکیلے ہیں، چاہیں تو آپ کو واپس نہ جانے دیں. محمد مصطفیٰ سے پہلے معراج میں پہنچنے والے کے بیٹے نے رکابوں پہ زور دیا اور کھڑے ہو کے لشکر کو دیکھا. پتہ نہیں کیا سمجھے گی دنیا، مجھے نہیں معلوم. اللہ کا بات ہے. کائنات کے رسول سے پہلے معراج پر پہنچنے والے کے فرزند نے رکابوں پہ زور دیا اور پورے خط کے ساتھ حضرت عباس کھڑے. فرمایا ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں؟ فرزند بوتراب ہوں، خیبر شکن کا بیٹا ہوں. میں صفین والا عباس ہوں. پیچھے رہ جاتے ہو یار، میں صفین والا عباس ہوں. اب میں آپ کے چہرے پڑھنا چاہتا ہوں. میں صفین والا عباس. اگر تمہیں اپنی تعداد پر ناز ہے تو غور سے سن لو. میں علی کا علی بیٹا ہوں. چاہوں تو رہبار پر بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے حملہ آور ہو جاؤں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ، چاہوں تو تلوار کے بغیر. اور 9 لاکھ کیا ہوتے ہیں، مجھے تم سے تلوار چلا کے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں عباس ابن علی ہوں. اگر کہہ دوں مر جاؤ تو مر جاؤ گے. آیا ہوگا دہشت چھوڑنے، کوئی دہشت بنانے بھی آیا ہوگا، ظاہری بات ہے. سلام ہے، مولا آپ کا آباد و سلام. حسین آپ کو عزت عطا. اب وہ 4 سطریں پڑھ دو. سمرہ بات ہوتے آپ جیئے، آپ سلامت رہے. مولا آپ کا آباد رکھے. مبتت کی معراج آپ کو نصیب. 4 سطروں کے لیے روکا تھا، وہ پڑھ لو. پڑھوں یا نہ چھوڑ دوں، ویسے تو ہو گیا. اصول و نامہ کیا ہے، وہ معاہدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بادشاہ نے جو کچھ بھی لکھا، وہ امام تھے نا، پھر انہوں نے جو لکھا وہ امامت سے لکھا. فرزند مصطفیٰ ہے، جو لکھا وہ تقدیر ہی ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ، یہ خیال سب سے پہلے اس مسکین میں لکھا. پھر بولے تو بولیے کیا کہنا چاہتا تھا علی کا بیٹا اس معاہدے میں. نتیجہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس معاہدہ کا نتیجہ کیا نکلا، کیا نہیں نکلا. یہ 14 صدیوں سے نتائج آپ کے سامنے ہیں. ہاں کون کس فریم میں ہے، کون کس فریم میں ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا.
آپ خوش تب ہوتے ہیں جب جا کر پرچہ کٹ جاتا ہے. پھر کہتے شیر آیا. ہاں جی یہ 4 مصرے سنو اور اس کے بعد فیصلہ کرو. کیا کہنا چاہتا تھا علی کا بیٹا عثمان؟ امام برحق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں. دیکھیں جو ادب سنتے ہیں، جو ادب نواز لوگ ہیں، جنہیں ادب پسند ہے، جنہیں پتہ ہے اس منبر کی تہذیب کیا ہے، یہاں سے کیا پڑھا جانا چاہیے، کیا نہیں پڑھا جانا چاہیے. ہر لفظ اس منبر کا ہے ہی نہیں، ہر لفظ یہاں سے بولنا چاہیے بھی نہیں. اس منبر کی اپنی تہذیب ہے، وقار ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، عروج ہے. اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے خود کو نوکر سمجھ کے نوکری دینی چاہیے. امام برحق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں. میں روز اول سے دن کو دن اور رات کو رات لکھ رہا ہوں. میں روز اول سے دن کو دن اور رات کو رات لکھ رہا ہوں. میرے قلم کی یہی سیاہی پیام لعنت ہے تیری خاطر. تو صلح نامہ سمجھ رہا ہے میں تیری اوقات لکھ رہا ہوں. تو ہے کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج، بولتی زبانوں کو بادشاہ نے بکایا چوکے بسم اللہ خیر ہو اللہ زندگی کرے. سال سے بندے کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بادشاہ نے صلح کی تھی. اصل میں بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ کاغذ قلم دوات سے وہ کام کر دیا. کاغذ قلم دوات سے وہ کام کر دیا. پوشیدہ ابو جہل کو سرعام کر دیا. کاغذ قلم دوات سے وہ کام کر دیا. پوشیدہ ابو جہل کو سرعام کر دیا. شاہی کو اس طریقے سے نیلام کر دیا. فرزند جگر خار کو بدنام کر دیا. فرزند جگر خار کو بدنام کر دیا. کیا کیا بادشاہ نے قلم سے؟ خود کو قلم کی نوک سے شاہکار کر دیا. فرزند جگر خار کو بیکار کر دیا. میں ایک مصرے میں سمیٹ رہا ہوں ساری بات. بھائی کو بھی آسانی ہو جائے، بھائی کو بھی آسانی ہو جائے، مجھے بھی آسانی ہو جائے، آپ کو بھی آسانی ہو جائے. امام حسن نے صلح کر لی، امام حسن نے چل یہ اپنی شیر کی مرضی ہے جب شکار کرے. کیا پڑھا جائے یہاں؟ میں کس طرح سے سمجھاؤں آپ کو؟ اس سے مختصر مثال ہی نہیں. یہ اپنی شیر کی ہاں جب شکار کرے. وارث شریعت کے بارے میں سوچنا بھی کہ اس نے شریعت، میں نوکرہ بسم اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، بات کہیں بڑھ نہ جائے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً مجھے پڑھتے ہوئے 5 سے 7 منٹ ہو گئے تقریباً. تو پڑھ لیا اتنا. والد گرامی گئے تھے دبئی 1980. یا ایک بزرگ ہوتے تھے، اب مجھے نظر نہیں آ رہا ان کا نام بھی میرے ذہن میں. ہاں اللہ امام زمانہ ان کو صحت کاملہ. میں جب دبئی گیا تھا تو انہوں نے بڑی خدمت خاطر کی تھی وہاں پہ. وہ وہاں پہ مقیم تھی. وہ آج میں دیکھ رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا. خالق میں صحت کاملہ وہ آج آ رہا تھا. والد گرامی 1980 میں دبئی. اس کا بار بار حکم تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں. بس سمیٹ دیا، سارا نظام سمیٹ دیا. دبئی گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ اب حکم تھا بانیان کا، تو میں ایسے ہی بس 2 مصرے زیادہ نہیں، براہ نہیں آپ شہری سے پہلے چھوڑنا ہے میں نے. تو وہ پھر انہوں نے وہاں پر تقریباً 40 دن قیام کیا اور 40 دن میں پتہ نہیں کتنی مجالس پڑھی. آلین میں، شارجہ میں، دبئی میں. دبئی خاص طور پہ حسینیہ زہرا میں ان کا اشرا ہے جو آج بھی وہاں کی لائبریری میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہوگا. وہاں انہوں نے ایک مجلس پڑھی جس میں خیبر پڑھا. علی شہنشاہ کا خیبر میں آنا، لڑنا،
दरवाजे को हवा में परिंदे के टूटे हुए पर की तरह उछाला। ये उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है, मैंने आज तक पढ़ने की जरूरत नहीं की। मैंने कहा 20 साल के बाद शऊर इस काबिल हुआ कि आप पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ बुखारत पर। यकीन जानिए मैंने बचपन में सुनी वो केसर, तो वो 2.5 घंटे उन्होंने खैबर पढ़ा, 2.5 घंटे। पहले इस्तिगासा पढ़ा, रिसालत मआब ने बादशाह अली को मदीने से खैबर कैसे बुलाया, वो शुरू होता था सुल्तान अरब मेराज नसाब ऐ नासिर अर्ज़ो समा मदद। उसके बाद फिर बादशाह अली आ गए। जब आ गए तो फिर रसूल से इजाज़त लेके वो चले मैदान की तरफ। वो फिर वहाँ पे एक नज़्म उन्होंने लिखी, जब वो बादशाह सवार हुए अपने रहबार पे, तो वो तलवार की और रहबार की गुफ्तगू है, मकालमा। यकीन जानिए मिंबर है, दोनों हाथ मिंबर पे हैं, वो मंजर नहीं भूलता। मैं बचपन था जब वो केसर देख रहा था, तो उनके सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो इंडिया के थे। वो फिर उन्होंने रोका वाले साहब को, फिर उठे, उन्होंने कहा मोहसिन साहब मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अहले ज़बान भी शायद इतनी एहतियात ना करते जितनी आपने की है। आपकी पिछली नज़्म और बहर में थी, उससे पिछली नज़्म और बहर में थी, लेकिन ये जो रहबार की और तलवार की गुफ्तगू है, मकालमा है, ये और बहर में है। और मैं समझ गया हूँ ये बहर आपने कहाँ से ली है। आपने इतनी एहतियात की कि ये बहर आपने घोड़े की टापों से ली। तो हम बच्चे थे, हमें समझ ना आया कि घोड़ों की टापों से बहरें भी बनती हैं। तो वो जब बाद में शऊर पुख्ता हुआ, फिर सुना, तो फिर समझ में आया नहीं वाकई बड़ा कलाम बड़ा ही। तो बस उसकी सिर्फ 2-4 मिसरे और एक नारा और या अली या अली। पता नहीं लंगर यहाँ पे होता है या नहीं होता, होता है टेंशन मत लीजिए। तो वो बात हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बादशाह अली जब रहबार पे बैठे, कायनात की रहमत ने दुआ दी, और रहमतुल आलमीन की दुआ से 39 दिन के थके हुए वो मजमे कहूँगा, तो अली चले खैबर की तरफ, आपकी दाद के सदके चले। तो जब रहबार पे बैठे तो जुल्फ़िकार पे हाथ रखा, तो रहबार भी अली का, चले मर्जी है आपकी, तलवार भी अली की। तो वो जो तलवार ने रहबार से गुफ्तगू की, वो मिसरा सुनिए और दिल में रख के तोलिए। तलवार ने अली के रहबार से कहा हम जा रहे हैं खैबर फतह करने, तो जानता है जाना कैसे है? तो रहबार ने तलवार से कहा तो तू बता दे, तू तो आसमानों से उतरी हुई है, तो कैसे जाना है? तो तलवार ने पहला मिसरा पहला फिक्रा कहा। तलवार ने रहबार से कहा चल चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल। हर जगह पे नहीं पड़ता, नबी तेरी जिंदगी हो यार, आप जी हैं, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद और साथ रखे। हक अदा हो गया, हक अदा हो गया। ये वाकई आप जरा ज़हन में इसको दोहराएंगे, आप दोहरा भी रहे थे, तो ये वाकई घोड़ों के टापों से जो बहर बनती है, ये उसी बहर में चाहे चल चमक के चरख पे। मैंने बड़े बड़े कलाम पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, शायरी भी पढ़ी है। जरा इसका मुरस्सा जो अंदाज है वो जरा सुनिएगा। ये बड़े हस्तियां लोग थी जो चले गए। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बात बना बन बदल के चल। ये जिक्र पाक है मेरे सर पे है, मैंने बड़ी शायरी पढ़ी है, इतना मुसज्जा मुरस्सा कलाम मैंने बहुत कम पढ़ा। ये जो पढ़, ये एक एक लफ्ज मवद्दत का मोती है। अगर आप समझ लें, हम सहल पसंद हो गए, आसानी पसंद हो गए, इसलिए दाद कई मिसरों पर कम देते हैं, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बात बना बन बदल के चल, धरती को मिसले भर के गुले तर मसल के चल, अंधी अटल अजल से भी आगे निकल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे करते आए बतीन मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तो उससे टल के चल। क्या पढ़ा जाए यार, अली आपको सलामत रखे। हक अदा हो गया, हक अदा हो गया, हक अदा हो गया, जश्न हो गया, यकीन है।
چل چل مچل کے چل. تھوڑی آواز اگر کھل سکے بڑی مہربانی. میں آپ کے خوابوں کا مشہور اگلے سال تک مشہور. چل چل چمک کے چل پہ چل چل مچل کے چل. بجلی بدن کی بات بنا بن بدل کے چل. چہرے پہ گردے آیا ہے بد تین مل کے چل. آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے. سنیے گا یار آپ جشن منانے ہیں جشن ہو چکا آپ کے چہروں پہ جو رونق ہے مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. چہرے پہ گردے آیا ہے بد تین مل کے چل. ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل. لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل. راہبار کہتے اتنے سخت حکم کیوں دے رہی ہے؟ تلوار کہتے دیکھا نہیں بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر لہرا کے آسمان کو الٹے زمین پر. تیری زین لہرا کے آسمان کو بیٹا جلدی 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 بیٹا شہری قریب سارے بولیے گا پوری طاقت سے. پتہ چلے علی والوں کا مجمع تیری زندگی ہو بیٹا تو جیے. نہیں یہ لو بیٹا یہ بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر. چھوڑ لو حبیشہ جی چھوڑ لو. بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر لہرا کے آسمان کو الٹ دے. توجہ ہے تو پڑھتا ورنہ چھوڑ دیتا. یہ کہہ رہی ہے تلوار راہبار سے. اب راہبار نے جواب کیا دیا؟ راہبار کہتے ہیں لے میں تو چل پڑا ہوں بفر کے ببر کی چال. لے میں بسم اللہ کرا دیا. اللہ آپ کو آباد رکھے مودت سلامت رہے رونق سلامت رہے. لے میں تو چل پڑا ہوں بفر کے ببر کی چال. اب تو بھی مست ہو کے نقابوں سے منہ نکال. میں سر اڑا رہا ہوں ہوا میں انہیں اچھال. آزا میرے سپرد ہے روحوں کو تو سنبھال. آزا میرے سپرد ہے روحوں کو تو سنبھال. میرے سموں کی چال پہ شل ہے اجل کی تال. فرصت نہیں کہ پوچھ سکوں میں تیرا حال. میں چال کا دھنی ہوں تو میرا نہ کر خیال. تلوار کہتے کیا کروں اتنے ساری گفتگو ایک ہی سانس میں تو نے کر دی. میں چال کا دھنی ہوں تو میرا نہ کر خیال. تلوار کہتے کروں کیا؟ تو آواز ہی اب وقت ہے کہ بدلائے بغض و عناد لے. اب وقت ہے کہ بدلائے بغض و عناد لے. ہر ضرب پر گرفتے یکاللہ سے داد لے. تلوار کہتے میں بھی یہی سوچ رہی تھی جی چاہتا ہے آج قیامت کا رن پڑے. آخری 6 سطریں جی چاہتا ہے کہ آخری مصرع نہ پڑھتا تو وہ اپنے والد گرامی کے بلندی درجات میں اضافے کے لیے یہ مصرع میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایسے مصرع لکھے نہیں جاتے یہ نازل ہوتے. جی چاہتا ہے آج. اس کے دوسرے مصرع کو اگر میں پرواز کر کے پڑھوں تو شاید حق ادا نہ. جی چاہتا ہے آج قیامت کا رن پڑے. گردن سے سر جدا ہوں بدن پہ بدن پڑے. گھر جا کے سوچنا کیا پڑھا پیر محسن نقوی نے اور کس طرح سے آپ نے داد اللہ کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. جی چاہتا ہے آج قیامت کا رن پڑے. گردن سے سر جدا ہو بدن پر بدن پڑے. گردن سے سر جدا ہو بدن پر بدن پڑے. جھنکار سے اجل کی جبی پر شکن پڑے. جھنکار سے اجل کی جبی پر شکن پڑے. جھنکار سے اجل کی جبی پر شکن پڑے. چنگاریوں سے شمس و قمر میں ہن پڑے. میرے ہر ایک بار سے بجلی سی چھن پڑے. جس سمت میرے غیظ و غضب کی کرن پڑے. مولا کے دشمنوں پہ قضا کا کفن پڑے. تلوار کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے پیوست ہو زمین سے جو میرے
شکار ہوں کوئی شمار کر نہ سکے بے شمار. اللہ آپ کو